بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فیضان گرامی بزرگان قوم ملت صاحبان علم و فہم پروردگار عالم کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ جس نے یہ پھر موقع عنایت فرمایا کہ آپ حضرات کے جگہ انوار کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے اور اس خدا وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ فضیلت عطا کی کہ ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھ کر آل محمد کے فضائل اور مناقب کو سن سکیں، اس لیے کہ ورنہ انسان کی آرزو اور تمنا رہ جاتی ہے ایک کاش ہم بھی فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس تمنا اس آرزو کا کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان کب افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے جو اللہ کا نورانی کلام ہے یہ وہ بہترین کلام ہے کہ جس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا قرأ القرآن حرم اللہ علی النار لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه وآتى من كل سورة من القرآن مدینہ فی الجنہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم کے جو تمہارے ہاتھ میں جس کی تم تلاوت کرتے ہو، جسے تم پڑھتے ہو، یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جب انسان اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم قرآن پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، یعنی اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ پھر فرمایا لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ تلاوت کرنے والا اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کو یعنی پڑھنے والے کو اور پڑھنے والے کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی عجیب شرف ہے کہ اگر انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم پڑھنے والے کو، اسی وجہ سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایصال ثواب، قرآن اگر پڑھا جاتا ہے توفیق ہو جاتی ہے
قرآن کریم کی ویسے اعلان تو عام ہوتا ہے کہ 9 بجے قرآن خوانی ہوگی، اب وہ معلوم نہیں کہ عمل میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا، پروردگار عالم نبی فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے لیے پڑھا جائے۔ اگر آپ اپنے مرحوم کے لیے پڑھ رہے ہیں قرآن تو اس کے گناہ بھی اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آگے نبی فرماتے ہیں کہ لا يقوم من مقامی حتى يغفر اللہ له ولأبويه وآتى اللہ من كل سورہ فی القرآن مدینہ فی الجنہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر سورے کے بدلے، سورے کی قید نہیں کہ سورہ بقرہ ہو یا سورہ مزمل ہو یا سورہ مدثر ہو، اگر ایک چھوٹا سورہ بھی آپ نے پڑھا ہے تو وہ بھی قرآن ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے وہ بھی قرآن ہے، سورہ عصر کی تلاوت کی ہے وہ بھی قرآن ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک سورہ پڑھتا ہے قرآن کریم میں تو مدینہ فی الجنہ، تو پروردگار عالم اسے ایک شہر عطا کرتا ہے جنت میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ شہر کہتے کسے؟ شہر ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں ہر چیز میسر ہو، جہاں ہر چیز پائی جائے۔ نبی نے ایسے نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں تمہیں جس چیز کی تلاش ہے تو پہلے آؤ دروازے پر، تو بغیر دروازے کے شہر میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو بغیر دروازے کے داخل ہوگا اسے مومن نہیں کہا جائے گا، اسے چور کہا جائے گا۔ ایک صلوات میرے محمد وعلی محمد۔ اسی لیے نبی نے دوسری جگہ فرمایا انا دار الحکمہ، میں ہوں حکمت کا شہر، میں حکمت کا گھر۔ لیکن دروازہ کون ہے اس کا؟ دروازہ ہے علی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں جب انسان داخل ہوگا تو داخل ہوتے ہوئے بھی علی کے چہرے پہ نظر کرے، اور اگر انسان شہر سے باہر نکلے گا تو دروازے سے نکلے گا، کیونکہ اگر دیوار پھاندتا ہے جب بھی چور کہلایا جائے گا، اگر دیوار سے داخل ہوتا ہے جب بھی چور کہلایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ شہر میں داخل ہونے والے کے لیے 2 شرف ہیں۔ پہلا شرف یہ ہے جب داخل ہوگا تو چہرے کی زیارت، جب خارج ہوگا تو بھی چہرے کی زیارت۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی جبریل امین پیغمبر کے پاس آتے تھے تو پہلے علی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، بعد میں نبی کے پاس جاتے تھے۔ تو یہ وتیرہ ہے جناب جبریل کا کہ جب بھی جبریل امین نبی کے پاس آئے تو پہلے علی کے چہرے کی زیارت کی، پھر نبی کے چہرے کی زیارت کی، جب واپس جانے لگے تو پھر علی کے چہرے کی زیارت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جبریل بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو خالی اسلام سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، جاتے ہوئے بھی علی کا چہرہ دیکھو، آتے ہوئے بھی علی کا چہرہ دیکھو۔ ایک صلوات ہے کہ محمد وعلی محمد۔ اسی قرآن کریم میں ماشاءاللہ دیکھیے صاحبان علم و فہم تشریف فرمائے، میں آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں کہ مثلا آپ سوچیں کہ بھائی معلوم نہیں ہے ذاکر یا خطیب جو ہے کہاں سے بلایا گیا ہے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ہی کا ایک حصہ ہوں۔ قرآن کریم جو ہے اللہ کا کلام، سورہ آل عمران کی یہ آیہ مبارکہ 85 نمبر آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور بڑی صلوات تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ
اللہ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں. اب لوگ لاکھ چاہیں نئے دین بناتے رہیں, نئی شریعت تیار کرتے رہیں, نئے مذہب بناتے رہیں, مگر اللہ کو جو پسند ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ, اللہ اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرتا. اب اگر انسان دین اسلام کو چھوڑنے کے بعد کسی دوسرے مذہب کو, کسی دوسرے دین کو قبول کرتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو یاد رکھو وہ فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے, بلکہ اللہ کہتا ہے وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے. اس کے لیے دنیا میں بھی گھاٹا ہے, آخرت میں بھی گھاٹا ہے. دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی نقصان ہے. تو آخر ہے کیا یہ کہ جو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم نے اس سلسلے میں جو کہا ہے کہ اسلام ہی اللہ کو پسند ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام, یہاں اسلام سے وہ مراد ہے کہ مع ایمان, اسلام وہ اسلام مراد ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام اور ایمان میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. اسلام کیا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا, بند کر دیجیے بھائی, یا تو میں سن لیجیے یا ہم ایک ہی کام ہو سکتا ہے. ایک اور بلند صلوات اسلام اور ایمان میں بڑا فرق ہے. اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, مسلمان ہو گئے. خالی مسلمان رہیں گے, مومن نہیں بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسلام فقط سینے تک محدود رہتا ہے, مگر ایمان دل کے اندر سرایت کرتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, اسلام فقط سینے تک محدود رہتا ہے اور ایمان دل تک سرایت کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, ہر انسان مومن نہیں ہے. ہر ایک کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں مگر مومن نہیں کہہ سکتے. مومن فقط اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے دل میں ولایت علی پائی جائے گی. محمد اسی لیے نبی نے فرمایا العسر للتوحید, یہ کان توحید کے لیے. ماشاءاللہ میرے بزرگ بھی یہاں تشریف فرمائے, کیا کسی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا, فقط کانوں سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ قل واللہ احد ہے, وہ اکیلا, آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو نبی فرماتے ہیں العسر للتوحید, یہ کان ہے توحید کے لیے. یعنی آپ ان کانوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پروردگار کی ذات ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ ناظر بھی ہے, وہ باصر بھی ہے, وہ سمیع بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ العسر للتوحید, یہ کان توحید کے لیے. والعین للنبوہ, نبی فرماتے ہیں یہ آنکھیں ہیں نبوت کے لیے. بڑی توجہ کیجیے گا, یہ آنکھیں ہیں نبوت کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آنکھیں نبوت کے لیے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, یہ آپ کی حدیث تو انہی لوگوں کے لیے صحیح ہے کہ جو آپ کی زندگی میں موجود تھے, جنہوں نے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی, آپ کے خوبصورت چہرے کا جمال دیکھا. تو العین للنبوہ, یہ آنکھیں نبوت کے لیے ہیں. تو عجب نہیں نبی کا جواب آئے, نادان تو سمجھتا نہیں, محمد ایک نہیں ہے بلکہ ہمارا اول بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے. اگر میں رہوں نہ رہوں, مگر جب آخری محمد پردہ غیب سے آئے گا, اس کے چہرے کا دیدار کر لینا میرا دیدار ہو جائے گا. ایک سلامت ہے کہ محمد والے. دیکھیے اگر تکیری صلوات پڑھیں گے تو مجلس کی پھر میں ایسی پڑھ سکتا ہوں. آپ میرے بارے میں بہتر جانتے ہیں, میں زیادہ اشارہ نہیں کرتا ہوں.
نہ میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کیا سن رہے ہیں، کیا کہاں بیٹھے ہیں. بھائی معلوم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہی تو سنیں گے نا، اس لیے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں کیا سن رہے ہیں. فقط توجہ جو ہے وہ شرط ہے. لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ خاموش بیٹھنا یہ ہماری عادت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ہر وقت ذکر کے بارے میں بتایا گیا ہے. لکھا ہے کہ جب انسان جو اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے. دیکھیے میں تجارت کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ تجارت کرنا یہ آپ کا کام ہے، کہاں تک آپ کامیاب ہوتے ہیں. جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو پروردگار عالم فرشتے سے کہتا ہے اے میرے فرشتے جلدی جا، میرے بندے نے میری تسبیح کی ہے. میرے بندے نے سبحان اللہ کہا، جلدی جا. اور جانے کے بعد اس کے دہن سے نکلے ہوئے اس سبحان اللہ کو لے، اور لینے کے بعد اس سے ایک پرندے کو خلق کر. بڑی توجہ، پرندے کو خلق کرنے کے بعد اسے قیامت تک کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے. جو کر رہے ہیں یعنی قیامت تک کے لیے سبحان اللہ کہنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے. اب تجارت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب کہاں تک آپ اپنے لیے تجارت کرتے ہیں یہ آپ کا کام ہے. ایک صلوات کہتے تو نبی فرماتے ہیں والعین للنبوہ، یہ آنکھیں ہیں نبوت کے لیے. اس کے بعد فرمایا والفؤاد لعلی، یہ دل ہے علی کے لیے. دیکھیں ایمان کیا ہے، یہ دل ہے علی کے لیے. یا رسول اللہ آپ نے علی کو جو دل فرمایا، آنکھیں فرما دیتے، سر فرما دیتے، ہاتھ فرما دیتے تو عجب نہیں نبی کا جواب آئے نادان تو سمجھتا نہیں. آنکھ پھوٹ جائے گی انسان زندہ رہے گا، سر پھوٹ جائے گا انسان زندہ رہے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا انسان زندہ رہے گا، لیکن اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو اب انسان زندہ نہیں رہے گا. بس ایک بات سمجھ میں آ گئی، جس دل میں علی ہے وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اور جس دل میں علی نہیں ہے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکسارت ہے محمد والا. محبت آل محمد انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. اگر دنیا سے بھی چلا جائے پھر بھی یہ کیا ہے، زندہ. تو قرآن کریم نے جو یہ اشارہ کیا کہ سب سے زیادہ جو پسند ہے اللہ کو وہ دین ہے. اور قرآن آپ پڑھتے ہیں الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو سب سے زیادہ دین اسلام پسند ہے. ایک شخص آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جو بیٹھے ہوئے ہیں باز کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مت دین کیا ہے؟ نبی نے فرمایا بیٹھ جا. یہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کھلبلی ہوتی ہے. ماشاءاللہ جو شعراء کرام ہیں جب نیا نیا شعر کہتے ہیں، خورشید بھائی تو کیا ہے بے چینی رہتی کہ کوئی مل جائے اسے سنایا جائے. اس لیے کہ جب تک انسان وہ شاعر سنائے گا نہیں تو تھوڑا سکون حاصل نہیں ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے شاعر کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے. شعر یہاں کہتا ہے مکان جنت پہ بناتا ہے. اور جو کہہ رہے ہیں یعنی شعر یہاں کہے جا رہے ہیں مکان جنت میں بن رہے ہیں. ایسا نہیں گرامی. اب سوال یہ سوال کرتا ہے کہ مت دین کیا ہے؟ پھر یہ دوبارہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ مت دین کیا ہے؟ نبی نے کہا بیٹھ جا. یہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد علی دروازے سے داخل ہوئے. جیسے ہی علی دروازے سے داخل ہوئے اب نبی نے اس سے کہا کون سوال کر رہا تھا کہ دین کے بارے میں دین کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ انا میں سوال کر رہا تھا کہ دین کیا ہے. تو نبی فرماتے سن، اگر دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو دین کہتے ہیں میری نبوت کی گواہی دینا.
اس لیے کہ اگر دین اپنا مکمل چاہتا ہے تو بغیر روح کے دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اب انسان لاکھ کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک علی ولی کا ساتھ نہیں ہوگا یہ کلمہ مکمل ہونے والا نہیں ہے. اس طرح کہ محمد اور اللهم صل على محمد وآل محمد. ایسا نگرانی. اب سوال یہ ہے کہ دین ہم لے کس سے؟ بھائی جو ہم تک صحیح دین پہنچے، کیا ایسے ویسے سے ہم دین لے لیں؟ کیا کسی اور سے دین لے لیں؟ دیکھیے میں بالکل آسان سے میں مثال دیتا ہوں. اگر ایک پاسی کو فاجر جو ہے آپ کی مسجد میں آ جائے اور آپ سے کہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھ لو، تیار ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ، خدا جزاک خیر. جن حضرات نے جواب دیا اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے، جنہوں نے جواب نہیں دیا وہ بھی ناراض نہ ہو، اللہ ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے. تو اگر کوئی فاسق و فاجر آنے کے بعد کہتا ہے میرے پیچھے نماز پڑھ لو، تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام جماعت کے لیے آپ شرائط دیکھیں گے. کیا شرائط ہیں؟ با علم ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، مسائل سے آگاہی ہونی چاہیے، اور سب سے مہم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہو. نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہو. اس لیے کہ ہمارے یہاں حرام زادے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے. بس عزیزان گرامی، جب ہم 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنے سارے شرائط دیکھ رہے ہیں، با علم ہو، با کردار ہو، با سیرت ہو، مسائل سے آگاہی ہو، حلال زادہ ہو، تو جسے اللہ کائنات کا امام بنا کے بھیج رہا ہے. تو ہم دین ایسے ویسے سے نہیں لیں گے. آج کہا جاتا ہے بھائی اصحاب سے دین لیجئے، صحابہ سے دین لیجئے. ٹھیک ہے، ہم صحابہ سے دین لے لیں گے، اس لیے کہ یہ بتاؤ کہ نبی کی قبر کہاں ہے؟ بھائی نبی کی قبر کہاں ہے؟ نبی کے گھر میں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تدخلوا بیوت النبی الا باذنہ. دیکھو خبردار، بغیر اذن کے نبی کے گھر میں داخل مت ہونا. اس لیے کہ نبی کا گھر عام گھر نہیں ہے کہ جس کے گھر میں چاہا چلے گئے، جس کے گھر سے چاہا نکل آئے. اس لیے کہ یہ ہے نبی کا گھر. تو نبی کے گھر میں اگر جانا ہے تو بغیر اجازت کے آپ داخل نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ صحابہ کو حکم یہ تھا کہ نبی کے گھر میں داخل مت ہو. اگر داخل ہو جاؤ اور نبی تمہیں بلا لے تو زیادہ دیر مت بیٹھو وہاں، اس لیے کہ وہاں کھانے کے برتن مت دیکھو، وہاں اور چیزیں مت دیکھو، بلکہ جاؤ اور واپس آ جاؤ. تو قرآن کا حکم کیا تھا صحابہ کے لیے کہ نبی کے گھر میں بغیر اذن کے داخل مت ہونا. اور ازواج نبی کو کیا حکم تھا کہ خبردار گھر سے باہر مت نکلنا. صحیح توجہ، گھر سے باہر مت نکلنا. اب سوال یہ ہے، صحابہ کو حکم ہے کہ نبی کے گھر میں بغیر اذن کے داخل مت ہونا، ازواج کو حکم یہ ہے کہ گھر سے باہر مت نکلنا. اب دین لے کس سے؟ بھائی اب دین لے کس سے؟ یہ گھر میں جا نہیں سکتے، وہ گھر سے باہر آ نہیں سکتی. اب آ جائیے زبردستی نبی کے گھر میں داخل ہو جائے تو بیٹی بھی ایسی بیٹی ہے نیچے سے بستر کھینچ کے کہتی ہے بابا یہ بستر نبی کا ہے. اس نبی کے بستر پر وہی بیٹھے گا کہ جو خود بھی پاک ہو، جس کا دل بھی پاک ہو. اس لیے کہ جو نبی کے بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے وہ مسند نبی پر بیٹھنے کے لائق. ایک سلام دیں گے محمد اور ایسا نگرانی. اصحاب کے لیے خبردار، بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل مت ہونا. اب اگر کوئی زبردستی داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے
زبردستی کیسے داخل ہونا ہے؟ پھر پہلو میں اگر قبر بنا دی جائے، بڑی توجہ بھائی، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پہلو میں قبر اگر بنا دی جائے تو اب سوال یہ اجازت کس سے لی ہے؟ بھائی گھر تو نبی کا ہے نا، اجازت کس نے دی؟ کیا لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے کہ نبی نے کہا کہ انہیں میرے پہلو میں دفن کر دو؟ تو اس کا مطلب یہ گھر نبی کا ہے۔ اب کوئی غصبی طریقے سے اگر وہاں جا کے دفن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاف کر دیے گئے۔ ایک ساتھ دیکھیں محمد والے تو جب اصحاب زبردستی داخل نہیں ہو سکتے تو ازواج نبی کو کس نے کہا کہ وہ گھر سے باہر نکل کے علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں آ جائے؟ یہ کس نے کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام غلط تھا۔ اب عزیزان گرامی سوال یہ تو دین لے ہم کس سے؟ یہ جا نہیں سکتے، وہ باہر آ نہیں سکتی، تو دین پھر کس سے لیں؟ کہا دین اس سے لیا جائے جب نبی گھر میں رہیں تو یہ آگوش میں بیٹھیں۔ بڑی توجہ، جب نبی گھر میں رہے تو یہ آگوش میں بیٹھیں، نبی نماز کی حالت میں رہے یہ پشت پر سوار ہو جائے، نبی بازار میں جائے تو انہیں کاندھوں پر سوار کر لے۔ تو ہم علی سے اسی لیے تو دین لیتے ہیں کہ علی نے جب آنکھ کھولی تو نبی کی آگوش میں، اور نبی نے آنکھیں بند کی تو علی کی آگوش میں۔ ان سے بہتر دین کون سمجھ سکتا ہے؟ اس سے بہتر دین کون جانتا ہے؟ خود مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں کہ میں نبی کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ دیکھیں صاحبان المقام تشریف فرمائیں، اچھا مولا کائنات نے اونٹنی کے بچے کی مثال کیوں دی؟ بھائی جانور تو اور بھی ہیں، گھوڑے کا بچہ، بکری کا بچہ، کوئی بھی اور کہہ سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کوئی خاص بات ضرور ہے کہ جو مولا کائنات نے فرمایا، اس لیے کہ اگر گھوڑے کا بچہ یا کسی دوسرے جانور، کسی دوسرے حیوان کا بچہ جب پیچھے پیچھے ماں کے چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں راستہ چھوڑ دیتا ہے، ہٹ جاتا ہے، کہیں کھیتوں میں چلا جائے گا یا راستہ بھٹک جائے گا۔ مگر اونٹنی کا بچہ جب اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، چاہے وہ بھوکا ہو چاہے پیاسا ہو، مگر جب تک ماں چلتی رہے گی یہ بچہ حرکت کرتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا، یہ اپنا راستہ نہیں بدلے گا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں میرے قدم نبی کے قدم پر ایسے چل رہے تھے کہ میرا قدم ذرا بھی نہیں ڈگمگایا۔ تو اب دین ہم تو اس سے لیں گے نا کہ جس کا علم نبی کا علم ہے، جس کا کردار نبی کا کردار ہے، جس کی سیرت نبی کی سیرت ہے۔ دین اس سے لیا جائے نا کہ جو شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے تو لوگوں کو دھوکہ ہو جائے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو نبی کے بستر پر لیٹ کر نبی جیسا لگنے لگے تو پھر وہ مسند خلافت نبی پر جب بیٹھے گا تو اس کا کردار نبی کا کردار، علی کا کردار نبی کا کردار، علی کی سیرت نبی کی سیرت ہوگی۔ ایک صلوات ہے کہ محمد لیکن ہمارے باہر والے جو تھوڑا بے چینی کے عالم میں ایک بڑا سوال پڑا محمد والوں کا۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت سے ایک شخص کہتا ہے علی، یہ جو نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، دیکھیے حدیث ہوا ہے کہ جو آپ سب کو یاد ہے، علی کا ذکر
جی عبادت ہے. ماشاءاللہ خدا جزاک خیر. علی کا ذکر عبادت ہے. النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. یہ کہتا ہے یا علی ذکر آپ کا ہو عبادت اللہ کی ہو. لیکن توجہ کیجیے گا, ذکر علی عبادت یا علی ذکر آپ کا ہو عبادت اللہ کی ہو. چہرہ آپ کا دیکھا جائے عبادت اللہ کی ہو. کیا یا علی یہ تو شرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ میرا ہے کب؟ میرا چہرہ ہے میرا کب؟ اس لیے کہ میں تو وجہ اللہ ہوں. تو اب میرا چہرہ دیکھنے سے میری عبادت نہیں ہو رہی ہے, یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اس لیے کہ نحنو وجہ اللہ, نحنو لسان اللہ, نحنو حسن اللہ. ہم ہیں اللہ کے چہرے, ہم ہیں اللہ کے کان, ہم ہیں اللہ کی زبان. اس لیے کہ ہم بولتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم بول رہے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہم تو وہی بولتے ہیں کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے, جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے, ہم وہی کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی, خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ففتق منہ نور علی. فرمایا اس کے بعد اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو مشتق کیا, علی کے نور کو نکالا. پھر نبی نے فرمایا خلقت انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے. نہ علی مجھ سے الگ ہیں, نہ میں علی سے الگ ہوں. جو میری حقیقت ہے وہی علی کی حقیقت ہے, جو علی کی حقیقت ہے وہی میری حقیقت ہے. ہم دیکھنے میں دو ہیں مگر صورت میں ایک ہے. صورت الگ الگ ہے, سیرت ایک ہے, شخصیتیں دو ہیں, کردار ایک ہے, پھول دو ہیں, خوشبو ایک ہے, کتابیں دو ہیں, مضمون ایک ہے, چراغ دو ہیں, روشنی ایک ہے. صرف اتنا ہے, ایک آفتاب نبوت ہے تو دوسرا مہتاب امامت ہے. ارشاد ہے کہ محمد فرمایا ففتق منہ نور علی. اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو خلق کیا. ثم خلق الشمس وضوء النهار والمعرفة والعقل. نحن الاولون ونحن الاخرون ونحن الشافعون. نحن حجت اللہ, نحن خاصۃ اللہ, نحن لسان اللہ, نحن امین اللہ, نحن وسیلۃ الی اللہ. نبی فرماتے ہیں, کیا فرمایا نبی نے؟ نبی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نور سے سورج کے نور کو خلق کیا. ہم ہیں اللہ کے خاصہ, ہم ہیں اللہ کے امین, ہم ہیں اللہ کے امانت دار. اس لیے کہ حقیقی امانت اگر تمہیں چاہیے تو ہم سے ملے گی. اس لیے کہ حقیقی دین کی ضرورت ہے تو ہم سے ملے گا. غیروں سے تمہیں دین ملنے والا نہیں ہے. اگر حقیقی دین چاہیے تو علی کے دروازے پر آؤ تو حقیقی دین مل جائے گا. اس کے بعد فرمایا نحنو وجہ اللہ, ہم ہیں اللہ کے چہرے. نحنو لسان اللہ, ہم ہیں اللہ کی زبان. نحنو حجت اللہ, ہم ہیں اللہ کی حجت. اس کے بعد فرمایا نحن الاولون, سب سے پہلے ہم ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات تھی یا ہم تھے, ہم سے پہلے کوئی نہیں. فرشتوں کو تسبیح کرنا ہم نے سکھایا, فرشتوں کو رکوع کرنا ہم نے سکھایا, فرشتوں کو ذکر کرنا ہم نے سکھایا. اس لیے کہ ہمارے رکوع کو دیکھ کے فرشتوں نے رکوع کرنا سیکھا. تو امام نبی فرماتے ہیں نحن الاولون, ہم ہیں سب سے پہلے. ونحن الاخرون, ہم آخر میں رہیں گے. ساری دنیا فنا ہو جائے گی. بڑی توجہ, ساری دنیا فنا ہو جائے گی. اسی لیے قرآن کریم نے اشارہ کیا من نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ.
جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ الا من شاء اللہ، مگر وہ نہیں مریں گے کہ جنہیں اللہ چاہے، جنہیں اللہ چاہے، جنہیں اللہ چاہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو وہی چاہتے ہیں نا کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا نحن الآخرون، ہم ہیں آخر میں جو رہیں گے۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ ملائکہ رہیں گے، مگر ہم رہیں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر وہ رہیں گے کہ جنہیں اللہ چاہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ کی ذات رہے گی یا 14 معصوم کا نام رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک سلام ہے کہ محمد حسن گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت تشریف فرمائے داؤد ابن کثیر رقی یہ آتا ہے مولا کی خدمت میں، مولا کے چہرے انور کی زیارت۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ زیارت کی، مولا نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ بڑی توجہ، جو یہ کہتے ہیں کہ معصوم جو ہے دل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا علم دے کے بھیجا ہے، کیونکہ مولا نیت دیکھتے ہیں کہ آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے، مجلس میں چہرہ دکھانے تو نہیں آ رہا ہے یا ثواب کی غرض سے آ رہا ہے۔ تو جب آیا امام کی خدمت میں، مولا نے اس کے دل میں ڈالا کہ مجھ سے سوال کر۔ اس نے کہا مولا میرے دل میں ایک سوال آیا۔ بڑی توجہ، مولا فرماتے بتا تیرا سوال کیا؟ کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ آپ کا علم کتنا ہے۔ بڑی توجہ، مولا یہ بتائیے کہ آپ کا علم کتنا ہے۔ مولا فرماتے تیرا سوال ناقص ہے، اس سوال کو اور بڑھا۔ کہا مولا میں نے سوال بڑھا دیا۔ کہا کیا؟ کہا مولا یہ بتائیے سمندر کے نیچے کیا ہے، سمندر کے نیچے کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ بتا، تجھے نام بتاؤں کہ سمندر کے نیچے کیا کیا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مولا سنی باتیں تو بھول جاتے ہیں، تو بچوں کر رہے ہیں نا، کہ مولا سنی باتیں تو بھول جاتے ہیں، غدیر تو بھول گئے کیونکہ نبی نے سنایا بھی تھا مگر دکھایا بھی تھا، مگر یہ ایسے تھے کہ سن کے بھی بھول گئے، دیکھ کے بھی بھول گئے۔ کہ مولا سنی باتیں تو انسان بھول ہی جاتا ہے۔ کہ پھر کہ دکھا دیجئے مولا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کرو، آپ سے نہیں بول رہا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو۔ یہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، لمحے کے بعد امام نے مجھ سے فرمایا اپنی آنکھیں کھول۔ کہا کہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا بہت بڑا دریا ہے، دریا جوش مار رہا ہے، اس کی لہریں اٹھ رہی ہیں، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجت الہی کا استقبال کر رہی ہے۔ داؤد رقی کہتا ہے کہ میں نے جب سمندر کی طرف نظر دوڑائی اور اس کی لہروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو امام نے مجھ سے کہا کہ داؤد جانتا ہے یہ لہریں جو اٹھ رہی ہیں، یہ لہریں جو نیچے بیٹھ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا مولا مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا سن، جب یہ لہریں اپنے جوش دماغ میں اٹھتی ہیں تو ہم آل محمد پہ درود بھیجتی ہیں، اور جب یہ لہریں نیچے کی طرف جاتی ہیں تو ہمارے دشمنوں پہ محمد
اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سمندر کے نیچے ہے کیا؟ تو انہیں پوچھا تھا نا کہ مولا سمندر کے نیچے کیا ہے؟ امام نے حکم دیا، اے سمندر تیرے اوپر میری اطاعت واجب ہے، اس لیے کہ کون سی کائنات کی شے ہے کہ جس پہ امام کی اطاعت واجب نہ ہو، اور امام اشارہ کریں اور وہ اطاعت کو قبول نہ کرے۔ امام نے جیسے ہی کہا کہ تیرے اوپر میری اطاعت واجب ہے، بتا تیرے سینے میں کیا ہے؟ داؤد رفتی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمام پانی جم گیا، جمنے کے بعد ایک جگہ سے سفید پانی نکلنا شروع ہوا، دودھ سے زیادہ سفید۔ داؤد رفتی کہتا ہے میں نے مولا سے کہا مولا یہ کتنا سفید پانی ہے، دودھ سے زیادہ سفید، یہ سفید کب سے ہوا؟ مولا نے فرمایا جب سے اس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا، جب سے ہماری ولایت کا اقرار کیا اس کے اندر یہ سفیدی آئی۔ داؤد رفتی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ پانی خوشبودار، مشک سے بہتر خوشبو اور اصل سے زیادہ شیریں، یعنی شہد سے زیادہ شیریں، میں یہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا داؤد جب ہمارا آخری پردہ غیب سے باہر آئے گا تو ساری دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی باقی رہے گا، اور یہ پانی وہی پیے گا کہ جو ہماری ولایت کا بنا فصل اقرار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پانی وہی پیے گا کہ جو ہماری ولایت کا بلا فصل اقرار کرتا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ بغیر ولایت آل محمد کے انسان چاہے ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہے، مگر جب تک دل میں ولایت آل محمد نہیں ہوگی نہ عمل قبول ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ عبادت۔ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسن گرامی اس آیت میں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منہ، اللہ جو اس آیت میں یہی کہتا ہے کہ ولایت آل محمد بھی قبول کی جائے۔ اگر کوئی دین کوئی مذہب ایسا ہے کہ جس میں ولایت آل محمد نہیں ہے فلا یقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اور دین اللہ وہی قبول کرے گا کہ جس میں ولایت آل محمد پائی جائے گی، اور انسان وہی کامیاب ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن گرامی میرے بزرگوں میرے جوان، آل محمد نے اس کائنات میں جو پیغامات پہنچائے، سب سے زیادہ دشمنی لوگوں کو ان سے اسی بنا پر کی کہ اللہ نے سب کچھ انہیں عطا کر دیا۔ لیکن عزیزو آپ اندازہ لگائیں، شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آئی، کوئی آئے یا نہ آئے مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے۔ جب ذاکر مسائل بیان کرتا ہے گریا کرنے والے گریا کرتے ہیں، تو زینب اماں سے رو کے کہتی اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے زہرا فرماتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب رو کے کہتی اماں جب یہ سب روتے ہیں
तमाचे नहीं लगाता, क्या इन्हें कोई ताजियाने नहीं मारता। ए अम्मा जब भी मैं रोना चाहती थी, कभी मेरे ताजियाने लगाए गए, कभी मेरे दुर्रे लगाए गए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अजीजो जनाब सकीना भी बाबुल हवाइज है। अभी आपने मरसिए में जनाब सकीना की मुसीबतें सुनी। कौन सकीना? वो सकीना जब सकीना की विलादत हुई तो मज़लूम करबला ने रबाब से सकीना को लिया, लेने के बाद अपने सीने से लगाया। लेके हुसैन कभी गले का बोसा देते थे, कभी कानों को चूमते थे। हुसैन रोते जाते थे। एक मर्तबा रबाब तड़प के कहती है, ए मेरे वालियों वाले, मेरी बच्ची को खैर तो है ना? क्या मेरी बच्ची में कोई कमी है? तो हुसैन फरमाते रबाब यही मेरी लाडली, अरे सकीना होगी इसके तमाचे लगाए जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अजी तो खुदकर पुरसा नतीजे। आज होने में पाबंदी नहीं है, कोई तमाचे नहीं लगाएगा, कोई ताजियाने नहीं मारेगा। अजीज़ान किराम हुसैन फरमाते रबाब यही मेरी वो लाडली है। जब मैं नमाज शब पढ़ा करता था तो अल्लाह से एक दुआ करता था, परवरदिगार मुझे एक साबिरा बेटी अता कर, मुझे एक मज़लूमा बेटी अता कर। ए रबाब ये वो सकीना है जिसको कुछ मारे छीने जाएंगे। अजीज़ों रिवायत कहती है, खुद जनाब सकीना फरमाती है कि जालिमों ने मुझे ऊंट की नंगी पीठ पर इस तरीके से जकड़ दिया था कि जैसे लकड़ियों का गट्ठर बांधा जाता है। जनाब सकीना फरमाती जब ऊंट चलता था तो ऊंट की हड्डियां मेरी पसलियों में लगती थी। जब ज़ैनब की नजर पड़ी, ज़ैनब ने देखा कि सकीना के ऊँट से खून गिर रहा है, तो ज़ैनब ने अपने को गिराया। सकीना के ऊँट के करीब आई, आने के बाद कहती है, ए मेरी बेटी क्या बात है? ये खून कैसा रिस रहा है? कांपती अम्मा, जब ऊंट चलता है तो उसकी हड्डियां मेरी तसलियों को जख्मी कर रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। खुदा कोई गम न दे। परवरदिगार आपकी छोटी छोटी बच्चियों को सलामत रखे। अजीज़ों रिवायत कहती है जब सकीना ऊंट से गिर गई, काफिला आगे बढ़ता रहा। एक मर्तबा सरे हुसैन रुका, शिब्र ताज़ियाना लेकर सज्जाद के पास आया। सैयदे सज्जाद बता तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? हाँ सैयदे सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला, अपनी बेड़ियों को संभाला, बाबा के सर के करीब आगे कहते बाबा सज्जाद ने ताज़ियाने खाने की हिम्मत नहीं है। बाबा बता दीजिए आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सरे हुसैन से आवाज आई मेरे लाल, मेरे सीने पे सोने वाले
عالم تھا. آپ اندازہ لگائیے صحرا ہو, تنہائی کا عالم ہو, تو بچہ بڑا بگڑ جاتا ہے. مگر جب سکینہ اٹھی, اٹھنے کے بعد آواز دیتی تھی پھوپھی اماں, اے پھوپھی اماں میں اونٹ سے گر گئی ہوں, اے بھیا سجاد میں اونٹ سے گر گئی ہوں. سکینہ آوازیں دیتی رہی, سکینہ چلتی رہی, سکینہ کے پیروں میں کانٹے لگتے رہے, سکینہ کے پیروں میں پتھر لگتے رہے, سکینہ چلتی رہی, آوازیں دیتی رہی چچا. عزیزو جب زینب تلاش کرنے کے لیے سکینہ کو چلی, آوازیں دے رہی تھی میری بیٹی, میری بیٹی سکینہ تم کہاں ہو. ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی, ایک خاتون کی آغوش میں سکینہ دیکھی ہے. زینب آگے بڑھ کے کہتی تھی کہ تمہارا شکریہ, یہ بچی یتیمہ ہے, اس کا بابا مارا گیا, اس کے چچا کے شانے قلم ہو گئے, اور اس کا جوان بھائی اپنے سینے پہ برچھی کھا کر سو گیا. زینب بیان کرتی رہی. ایک مرتبہ زینب کی نظر سکینہ کے پیروں پہ پڑی, دیکھا کہ خون جاری ہے. زینب رو کے کہتی ہے میری بیٹی, یہ تیرے پیروں سے لہو کیسا جاری ہے. سکینہ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں اونٹ سے گر گئی, میں آوازیں دیتی رہی, میں چلتی رہی, کانٹے چبھتے رہے, میرے پتھر لگتے رہے, میں آوازیں دیتی رہی. ایک مرتبہ زینب نے بیوی سے کہا بیوی تمہارا شکریہ کہ تم نے اس بچی کو ٹھارس دی. ایک مرتبہ اس بیوی نے نقاب کو الٹ کے کہا زینب تم نے نہ پہچانا, میں تمہاری ماں فاطمہ, میں قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں. پر زینب ماں سے بھی بڑھ گئی, جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزو جب زندان شام میں اہل بیت کو مقید کر دیا گیا تو سکینہ بابا کو یاد کر کر کے روتی تھی, ہائے میرے بابا, ہائے میرے پیاسے بابا, میرے مظلوم بابا. عزیزو جب سر حسین زندان میں لایا گیا تو سکینہ نے اپنے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے کہا یا ابتا من ذا الذی خضبک بدمائک, اے میرے بابا جس نے آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے خضاب کر دیا. بابا یا ابتا من ذا الذی قطع وریدک, اے میرے مظلوم بابا کس نے آپ کی رگے گردن کو کاٹ ڈالا. آئیے بہن کرتے کرتے سکینہ کی آواز بند ہو گئی. اب زینب کی شان گرایا, دیکھا کہ سکینہ کی پرواز کر گئی. آئے زندان شام, سکینہ کی فریاد, سکینہ زندان میں ماتا, اے سکینہ. پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما, ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت نائب فرما. ہماری آنکھ سے جو آنسو غم حسین میں گرے ہیں
ان کو ہمارے نجات کا ذریعہ قرار دے۔ رب کریم جن حضرات ان مجالس میں دامیں درہمیں سخنیں حصہ لیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کی عمر میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عنایت فرما۔ اے رب کریم جلد سب وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائے، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، شر ظالمین منافقین حاسدین ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اطفال عالیان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کو ہمارے قلوب میں اہل بیت کی محبت کو زیادہ فرما، ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو فشار قبر تنہائی تب خلوت قبر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں اخلاص کے ساتھ عزاداری مظلوم کربلا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانے کے دور میں تعلیم فرما، ہم سب کو ان کا نام صاحب